سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، طعنے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق کس طرح کا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے، یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو۔ لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا، فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نوجوانوں غور سے سننا میری بات، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا، جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پہ ضروری کر دی جائے یا یہ والی، تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے، امت پر مشکل نہ آئے۔ حساسیت، امت کے حق میں نبی پاک کے دل میں حساسیت۔ یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو۔ حضور ہر جگہ امت کے حق میں نرمی کرتے، آسانی پیار کرتے۔ امت کی بات آتی، حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ حضور امت پر آسانی کرتے، کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت ہے۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں،
تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے. سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا. حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے. یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر. آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار. اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں. عزیز بھائی، اس پر غور کرو. اس حساسی آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی شریف رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں. تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے. اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا، تو میں تو نہیں جا سکتا، دعا کر دیں. جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے، وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا. اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے، دعائیں کی جائیں، آپ کے لیے چلہ کیا جائے، پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے. حساس رشتہ. رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں. کس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور؟ کیسے؟ بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر، بڑی سستی ہے، ہم بڑی آزمائشوں میں. حضور جانتے جب محبوب کئی دنوں تک روئے، اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے. ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب، واعظ، نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے. کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا. کبھی ایسا بھی ہو نا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے. کبھی یوں بھی تو ہو نا رات کو ابا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو. بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں. بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں کھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. پیسے جتنے آگے جی نہیں بڑے نے انہاں سٹیو تھوڑی مہربانی. اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے. کیسی بات ہے. غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی. ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے. بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام. ہماری سنیں جی، سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میرے بھائی اللہ جزا دے. سنیں، ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے. تو یہ نوٹ شوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نہ لکھی لگے شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیک رہے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا. اللہ جزائے خیر دے. آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں. تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے آزمائش میں. امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں. حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں. تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. راضی کیا جائے گا امت کے حق میں. اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا. حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا ہے.
اور چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں۔ تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، یہ تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو۔ اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے۔ او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے۔ یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ۔ ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا، نقطے۔ وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے۔ وہ کی ہونے لگا، کہتا میں جملہ دین لگا۔ او خدا کے بندے، تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ۔ اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں، تو وہ جب 50 دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دے لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا، کوئی ایٹم بم بھی آئے گا۔ بھائی تو دے دے جو تو نے دینا، اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں، جتنے آئے نقیب، نعت خان، خطیب، سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ، کوئی بھی نہیں رہا، کہیں جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو۔ مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا۔ آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں، وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں، چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر۔ کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا۔ وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے، لیکن ایک دن ان کے والد آئے، جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی۔ تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر طبعی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہو، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا۔ یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو، حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش۔ کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے؟ چپ کھڑے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی،
आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे। रो के अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा। पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह, मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे, ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती। हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई, इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूसे रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हैं, ये भी मुझे इस बात का भी अंदाजा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं। अल्लाह के महबूब जुमा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ, वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? या रसूलल्लाह, आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा, या रसूलल्लाह, अपने नाम तो नहीं ना लिया। सानू ते कैद सजण दा गहना है, ते वो जिंज रखे उंज रहना है, और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजण दा गहना है, वो जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए, बात खत्म हो गई। महबूबे पाक ने फरमाया, देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, तो दौराने नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना, और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर को कर ले, आप मस्जिद किबला तैन जाए, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ। तो महबूब ने 2 रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं। और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस कैसे? मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है, ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल जरा ठहर के करना है? जरा ये तू कैसे कह ले? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया तो अभी तक कह रहा जरा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता। 4 दफा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते, कहते जा दौड़ जा। इतनी दफा कहा तो सुनता ही नहीं। मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अली बात आशा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है, कहता है घर मैं तेरू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है?
اور یہاں امت کا یہ حال ہے کہ وہ حضور کا پیغام بھی توجہ سے نہ سنے، وہ شریعت اسلامیہ کی بات پر بھی غور نہ کرے، اور دین پر عمل کرنے میں کہ ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے سود حرام ہے، وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، اور قیامت تک حرام ہے۔ بی بی پر پردہ ضروری ہے۔ اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ اس پیر سے کو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس کر۔ یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ آ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں کسی نے دعوت دے لی، کو شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے۔ فاضل بریلوی واپس آ گئے، ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے مہمان تو جا رہے ہیں۔